وہ نیک لڑکی جس کا آج تک کسی نے ناخن تک نہ دیکھا تھا، آج بڑی محفل میں کھڑی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کے جسم کی بولی لگائی جا رہی تھی۔ اب تک 50 لاکھ کی بولی لگ چکی تھی اور اس سے ایک بڑی سی توند والا آدمی حوث بھری نظروں سے دیکھتا لے جانے لگا تھا۔ یہ اچانک ہبا کو 5 کروڑ کی بولی سنائی دی۔ ہر کوئی حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو کہ ایک لڑکی کی اتنی زیادہ رقم دینے کو تیار تھا۔ جلد ہی ہبا کو شارق خان کے کمرے تک پہنچایا گیا۔ وہ تو اب روتے ہوئے اللہ سے اپنی عزت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا تو شارق خان نے اسے جائے نماز پر روتے دیکھا تو دل جیسے کسی نے اس کا مٹھی میں لے لیا، جبکہ وہ اس وقت بہت نشے میں تھا۔ تب بھی وہ ہبا اس وقت اپنے کمرے میں تنہائی کے عالم میں نماز پڑھ رہی تھی۔ سفید دوپٹہ سر پر خوبصورتی سے لپیٹے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی۔ کمرے میں صرف اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں اور دعا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ جیسے ہی وہ سلام پھیرنے لگی، ایک غیر مانوس آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ مردوں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں جو اس کے گھر کے اندر سے آ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور جلدی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ہبا کی خوبصورتی اپنے عروج پر تھی اور اس وقت اس کا نورانی چہرہ کسی فرشتے جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی حفاظت کے پیش نظر فوراً اپنے چہرے پر نقاب کر لیا۔ آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں اور اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہو گئے۔ ان کے چہرے سخت تھے اور ان کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہبا کی آواز کانپ رہی تھی لیکن اس میں حوصلے کی ایک جھلک بھی تھی۔ ایک آدمی نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، بس چپ رہو، تمہاری بہت خوبصورتی کے چرچے دیکھے تھے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر ہبا کے قریب پہنچتے ہی اس کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ ہبا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ آدمی تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے منہ پر ایک رومال رکھ دیا جس پر کلوروفارم لگا ہوا تھا۔ چھوڑ دو مجھے اللہ کے لیے۔ ہبا نے آخری کوشش کی مگر اس کی آواز دھیمی ہو گئی اور آنکھیں بند ہونے لگیں۔ چند لمحوں میں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ دوسرا آدمی جو اب تک دروازے پر کھڑا تھا بولا، جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پہلا آدمی اب بھی ہبا کو دیکھ رہا تھا۔ بولا، کتنی حسین ہے یہ، جیسے کوئی خواب ہو۔ اس نے ہبا کو اٹھایا اور دونوں تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ باہر ہی ہبا کے چچا اور چچی خوف سے کونے میں کھڑے ہوئے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ جہاں سناٹا چھایا ہوا تھا، ان دونوں آدمیوں کے ہاتھ میں بڑی بڑی بندوقیں تھیں جس کی وجہ سے دونوں میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر ہبا کی حفاظت نہیں کر پایا تھا۔ گھر کے ہر کونے میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی اور چاند کی ہلکی روشنی کمرے میں خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے نکلتے ہی جیسے گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا تھا، مگر شاید اب دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جس وقت ہمت کرنی تھی اس وقت وہ لوگ بندوق کے زور پر ڈر چکے تھے۔ وہ دونوں آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکو تھے۔ ان کی نیت یہاں چوری کرنے کی تھی، مگر جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ اس گھر میں ایک لڑکی ہے جو بہت خوبصورت ہے، یہ خبر بھی انہیں تارا بائی نے دی تھی اور اس کے بدلے وہ ان کو ایک رقم دینے والی تھی، اس لیے دونوں نے ہبا کو اغوا کرنے کا منصوبہ طے کیا اور اپنے منصوبے کے تحت ان دونوں نے گھر سے ایک چیز نہیں اٹھائی تھی۔ صرف اب ہبا کو لیے وہ دونوں سیدھا کوٹھے پر پہنچے تھے اور اپنی منتخب کردہ رقم لیے واپس لوٹ گئے تھے۔ ہبا کی آنکھ ڈول کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے چھت کو گھونٹتی رہی، دماغ جیسے خالی تھا، بے حس و حرکت۔ دھیرے دھیرے جب اس کا شعور بیدار ہوا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے پہلے کا واقعہ اس کی یادداشت میں کسی خوفناک فلم کی طرح گھومنے لگا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ہاتھ بے اختیار اپنے چہرے کی طرف گئے، نقاب کی تلاش میں، مگر اس کے جسم پر نہ نقاب تھا نہ دوپٹہ، وہ جو ہمیشہ اپنے حسن کو پردے میں چھپائے رکھتی تھی۔ اللہ کی نیک بندی آج بے پردہ نہ جانے کس جگہ پہنچ چکی تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کمرے میں رنگ برنگے پردے لٹک رہے تھے، چھت پر سرخ روشنی کا عکس پھیل رہا تھا، دیواروں پر مختلف تصاویر آویزاں تھی جن میں خواتین کے چہروں پر نقاب کی بجائے بھاری میک اپ تھا۔ کمرے کی ہر چیز کسی طوائف کے ٹھکانے کی گمیازی کر رہی تھی۔ ہماری خوشبو، مدھم روشنی اور ہوا میں بسی ہوئی شراب کی۔ وہ فوراً بستر سے نیچے اتری اور دروازے کی طرف لپکی، مگر سب بند تھا۔
اسی وقت کھڑکی سے گانوں کی آواز آنا شروع ہوئی اور اس کی سانس رک گئی اور وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم زمین میں جم گئے۔ سامنے چند عورتیں جس لباس میں رنگین دوپٹوں کو گھما گھما کر ڈول کی تاپ پر ناچ رہی تھیں، ان کی کمر لچک رہی تھی اور سامنے بیٹھے مرد کہکے لگا رہے تھے، ان کے دل لبھانے میں مصروف تھے۔ ہبا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لبوں سے بے اختیار نکلا اللہ۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی، قدم پیچھے ہٹنے لگے اور وہ دیوار سے لگتے لگتے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کی گل آنسو سے تر تھے، دل خوف اور شرمندگی سے دھڑک رہا تھا۔ ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپتے ہوئے وہ سر جھکا کر سسکنے لگی، یا اللہ میں یہاں کیسے پہنچ گئی؟ یا اللہ میری حفاظت فرما، میں تو تیرا نام لیتی ہوں، یا رب مجھے یہاں سے نکال دے۔ اس کی آواز بھر گئی، دل بے بسی سے لرز رہا تھا۔ ہبا کی خوبصورتی اس وقت بھی نمایاں تھی، اس کے چہرے پر غم اور خوف کی جھلک، آنسوؤں سے نم آنکھیں اور لرزتے ہونٹ، وہ کسی مقدس روح کی مانند لگ رہی تھی جو غلط جگہ پر پہنچ گئی ہو اور اپنے رب سے حفاظت کی فریاد کر رہی ہو۔ ہبا ابھی دیوار سے لگے بیٹھی اپنے آنسو پوچھ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا تو دو لڑکیاں اندر داخل ہوئیں جن کے لباس حد سے زیادہ مختصر اور بے باک تھے۔ ان کے چہروں پر بھاری اور گندا میک اپ تھا جو ان کی اصلیت کو چھپانے میں ناکام تھا۔ دونوں ہنستی ہوئی ہبا کی جانب بڑھیں، ان کی ہنسی میں تلخی اور تمسخر کی آمیزش تھی۔ اوہو یہ دیکھو، یہاں تو ایک اور شہزادی آئی ہے، پہلی لڑکی نے تن سے کہا۔ دوسری نے کہکا لگاتے ہوئے جواب دیا، شہزادی کیا، ملکہ لگ رہی ہے۔ ارے بی بی، یہاں کوئی شہزادے نہیں آتے، یہاں تو صرف چند خریدار آتے ہیں۔ وہ گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں خوف اور شرمندگی تھی۔ نہیں میں ایسی نہیں ہوں، میں اچھے گھرانے کی لڑکی ہوں۔ آپ لوگ کون ہیں؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ پہلی لڑکی نے آگے بڑھ کر ہبا کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ یہاں ایسی باتیں نہیں چلتی، اپنے اچھے گھرانے کی کہانی ہمیں مت سنا۔ اس نے ہبا کے بال نوچتے ہوئے غصے سے کہا، یہاں پر اگر دوبارہ یہ کہا کہ تم اچھے گھرانے کی لڑکی ہو تو تمہارا منہ نوچ لیں گے۔ اب تم ایک طوائف ہو اور یہ بات تمہیں قبول کرنی ہوگی۔ ہبا کے آنسو بے قابو ہو گئے۔ نہیں، اللہ کے لیے میں ایسی نہیں ہوں، اللہ کا خوف کرو، ایسا مت کہو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکیاں اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولیں، اللہ کا خوف بہتر ہوگا کہ خاموش ہو جا اور جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، کیونکہ اب یہاں سے تمہارا نکلنا ناممکن ہے، اور یہ رونا دھونا مسکین بننا، ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں چلتا۔ یہ سب تمہیں ہر حال میں قبول کرنا ہوگا۔ ہمیں تارا بھائی نے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہارے اچھے سے برین واشنگ کر دیں، تمہیں اچھے سے یہ بات سمجھا دیں کہ تمہارا یہاں سے نکلنا اب بے حد ناممکن ہے، کیونکہ یہ تارا بائی کا حکم ہے اور یہاں صرف تارا بائی کی چلتی ہے۔ اور سن لو، تمہاری واپسی یہاں سے کسی قیمت پر ممکن نہیں۔ پہلی لڑکی نے مزید کہا، تارا بائی تمہیں بیچ کر اچھی خاصی قیمت وصول کرے گی، کل ہی تمہاری بولی لگائی جائے گی۔ آج تو آرام کر، کل سے تمہاری نئی زندگی شروع ہوگی۔ اور وہ دیوار سے لگتے لگتے نیچے بیٹھ گئی۔ نہیں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مجھے جانے دو، وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی، مگر ان کے چہروں پر رحم کا کوئی نشان نہ تھا۔ یہاں سے جانا اتنا آسان نہیں ہے بی بی، اب تمہارے دن یہی ہیں اور رات بھی، دوسری لڑکی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور دونوں باہر نکل گئیں۔ دروازہ بند کر کے ہبا کا دل جیسے پھٹنے لگا۔ وہ زمین پر بیٹھتی ہاتھ جوڑ کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی، یا اللہ مجھے یہاں سے نکال دے، میں ذلت کو اور برداشت نہیں کر سکتی۔ یا رب، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور دل اللہ کی مدد کے لیے دعا کرتا رہا۔ رات ہبا کی روتے ہوئے اور اللہ سے فریاد کرتے ہوئے گزری تھی۔ اس کے دل میں امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس کا یقین اللہ کی رحمت پر اب بھی قائم تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئیں اور جسم تھکن سے چور تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اب بھی وہیں زمین پر بے سود پڑی تھی، جیسے زندگی کی ہر امید ختم ہو چکی ہو۔ دروازہ زور سے کھلا اور دو لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہروں پر بے رحمی اور آنکھوں میں بے حسی کی چمک تھی۔ وہ آگے بڑھی اور ہبا کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، اٹھو، باہر چلو۔ ہبا نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور تھکن کے باوجود فوراً بیٹھ گئی۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ میں باہر نہیں جاؤں گی، میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے، وہ التجا بھرے لہجے میں بولی۔ ایک لڑکی نے غصے میں اس کے بال نوچے اور منہ دبوچتے ہوئے بولی،
آج تو دوپٹہ نہیں ہے، کل یہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے، پھر کیا کرو گی؟ تمہاری یہاں کوئی عزت نہیں رہی۔ نازک اور معصوم بننے کا ناٹک بند کرو۔ یہاں آنے کے بعد لڑکی کو اپنی عزت کو ایک کونے میں پھینکنا پڑتا ہے۔ ہبا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئیں۔ ہبا کو ایک بڑے کمرے میں لے جایا گیا، جہاں ایک بڑے سے تخت پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ عورت تارا بائی اس کوٹھے کی مالکن تھی۔ اس کا چہرہ بھاری میک اپ سے بڑا ہوا تھا، بھاری زیورات اور شاندار لباس میں ملبوس، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اس کے ارد گرد کچھ اور عورتیں کھڑی تھیں، جو اس کے ہر اشارے پر سر ہلاتی تھی۔ تارا بائی نے ہبا کو قدموں میں گرتے دیکھا اور ہنسی۔ اچھا تو یہ ہے ہماری نئی لڑکی؟ اس نے تو سر سے کہا، رات تمہاری بولی لگائی جائے گی، بہت بڑے بڑے صاحب آئیں گے تمہیں خریدنے کے لیے، اپنی اوقات میں رہو اور جو ہم کہیں وہی کرو۔ ہبا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں میں ایسی نہیں ہوں، میں اچھے گھر کی لڑکی ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے جانے دو خدا کے واسطے۔ تارا بائی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہبا کو زور سے تھپڑ مارا۔ چپ رہو، یہاں کوئی اچھے گھر کی لڑکی نہیں ہوتی، یہاں جو بھی آتی ہے وہ طوائف بن جاتی ہے، اب تم بھی یہی ہو۔ ہبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر التجا کی، نہیں میں طوائف نہیں ہوں، مجھے یہاں سے جانے دو خدا کے واسطے۔ تارا بائی نے کہکا لگایا اور بولی، یہاں سے جانا اتنا آسان نہیں ہے بی بی، تمہاری بونی لگ چکی ہے اور اب تمہاری قیمت ملے گی، بہتر ہے کہ تم اس حقیقت کو قبول کرو۔ ہبا کی روح کانپ اٹھی۔ اس نے اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن یہاں رحم اور ہمدردی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ ایک بے رحم دنیا میں پھنس چکی تھی، جہاں اس کی فریاد کا کوئی جواب نہیں تھا۔ رات کے 10 بجے ہبا کو اس کے کمرے سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا۔ وہ لڑزتی ہوئی بے بس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی معجزے کی تلاش میں ہو جو اسے اس جہنم سے نجات دلائے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ زرد تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تارا بائی کے آدمیوں نے اسے ایک وسیع ہال میں لا کر کھڑا کر دیا، جہاں پہلے سے ہی کئی مرد موجود تھے۔ ان کی نظریں ہبا کے وجود کو ٹٹول رہی تھیں، جیسے وہ کسی شے کی قیمت لگا رہے ہوں۔ ہال میں روشنیاں مدھم تھیں، مگر ہبا کے دل میں گھبراہٹ کی روشنی اتنی تیز تھی کہ وہ آرام سے پیچھے چھپے ہوئے حفظ کو صاف دیکھ سکتی تھی۔ تارا بائی تخت پر براجمان تھی، چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی بڑے شکار کی توقع میں ہو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بونی شروع کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہے ہماری نایاب لڑکی، ہبا۔ تارا بائی کی آواز بلند تھی، معصوم، پاکیزہ اور خوبصورت۔ بولے کی شروعات 10 لاکھ سے ہوتی ہے۔ ہبا کے سانس رکنے لگی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ہر لمحہ اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ حال میں موجود ہر شخص اپنی اپنی قیمت لگانے لگا۔ 12 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ۔ ہبا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اپنے آپ کو زمین پر گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تارا بائی ہر بڑھتی ہوئی بولی پر مزید خوش ہوتی جا رہی تھی، جیسے یہ سب اس کے لیے کھیل ہو۔ ہر مرد کی نظر ہبا کے جسم پر تھی۔ ہبا کے وجود پر لرزہ طاری تھا۔ 40 لاکھ، 50 لاکھ۔ 50 لاکھ کی بولی سن کر تارا بائی کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ واہ، ہماری لڑکی کی تو قیمت بڑھتی جا رہی ہے، اس نے فخر سے کہا۔ ہبا کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ جو ایک نیک اور باحیا لڑکی تھی، جس کا حسن ہمیشہ پردوں میں چھپا رہا، آج ایک تماشے کی شکل میں سب کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور دل خوف سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ کوئی اسے اس ذلت سے بچا لے۔ اسی لمحے ایک بڑی سی توند والا آدمی، جو ہوس بڑی نظروں سے ہبا کو دیکھ رہا تھا، آگے بڑھا اور اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر وہ مضبوط ہاتھوں سے قابو پا گیا۔ یہ لڑکی میری ہے، اس نے کہا۔ 50 لاکھ کی بولی میں نے لگائی ہے۔ ہبا کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ دل بند ہونے کو تھا جب اچانک ایک آواز گونجی، 5 کروڑ۔ ہال میں ایک سناٹا چھا گیا۔ ہر شخص حیرت سے پلٹ کر اس شخص کو دیکھنے لگا، جس نے 5 کروڑ کی بولی لگائی تھی۔ سب کی نظریں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ شخص ایک خوبصورت جوان تھا، بلند قامت، مضبوط جسم اور چہرے پر اعتماد کی چمک۔ اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کی گہرائی نے سب کو خاموش کر دیا۔ 5 کروڑ، تارا بائی نے حیرت سے دہرایا، مگر اس کے چہرے پر خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ واہ شاری خان زادہ، اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔
तुमने तो हमारी हिबा की कीमत आसमान पर पहुंचा दी। हिबा ने आंखें खोलकर इस शख्स को देखा जिसने इसे खरीदा था। इसकी आंखों में खौफ और हैरत का इंतजार था। शारिक खानजादा ने ताराबाई की तरफ देखा और कहा, यह लड़की मेरी है। 5 करोड़ की बोली पर बोनी खत्म। ताराबाई ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। बिल्कुल, 5 करोड़ की बोली पर यह लड़की तुम्हारी हुई शारिक खानजादा। हिबा का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। वो एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में जाने वाली थी। शारिक खानजादा की आंखें वहशत से भरी हुई थी। चेहरे पर एहसास से आड़ी था। वो पठान था। इसका रंग सुर्खो सफ़ेद था। चेहरे पर बला की सख्ती महसूस हो रही थी। वो वहीं पर बड़े तख्त पर बैठ चुका था। इशारे से इसने ताराबाई को हुक्म दिया कि इस लड़की को मेरे कमरे में पहुंचा दिया जाए, जबकि इसने अपने मुलाजिम के हमरा 5 करोड़ का चेक ताराबाई के पास पहुंचाया था। वो इस औरत के पास भी नहीं जाना चाहता था। आज जितनी वहशत के साथ वो हवेली से बाहर आया था, आज वो अपनी तमाम तर वहशत इस लड़की में उंडेल देना चाहता था। मगर इसको मालूम ही नहीं था कि आज इसको क्या नया तोहफा मिलने वाला है। आज इसकी ज़िंदगी किस तरह तब्दील होने वाली है। शारिक खानजादा जिसकी एक हुक्म पर लोग सर झुका दिया करते थे, मौत को गले लगाने के लिए तैयार खड़े हो जाते थे, आज वही शारिक खानजादा एक लड़की के कदमों में ढेर होने वाला था। हिबा कमरे में दाखिल होते ही सुकून का सांस लेने लगी। इसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी और आंखों से इज़ारों के तार आंसू बह रहे थे। इसके जहन में माजी की यादें तेजी से उभर चुकी थी। चचा चची के घर कितनी महफूज पनाहगाह थी, जहां वो अपने वालिदैन के बगैर भी सुकून से जी रही थी। चचा का शफकत बड़ा हाथ, चची के कोसने वाली आवाज़ सब याद आ रही थी। चची की सख्तियों के बावजूद उसने कभी शिकवा नहीं किया था। वो अपने अल्लाह में इतनी गुम रहती थी कि दुनिया के दुखों से बेनियाज थी। मगर आज की आजमाइश ने इसके हौसले को पाश पाश कर दिया था। वो बेबसी से ज़मीन पर ढेर हो गई। दिल में खौफ और आंखों में आंसू लिए इसी लम्हे इसके निगाह बिस्तर पर रखे एक सूट पर पड़ी। सूट के साथ एक लाल रंग का दुपट्टा भी था। इसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण चमकी। वो जल्दी से उठी और इस दुपट्टे को अपने चेहरे पर इस तरह लपेट लिया जैसे नमाज के लिए करती थी। दुपट्टा इसके चेहरे को ढांपते ही इसे सुकून सा महसूस हुआ, जैसे ये दुपट्टा इसकी इज्जत और वक़ार की आखिरी सहारा हो। इर्द गिर्द निगाह दिराते हुए इसकी नज़र कमरे के कोने में मौजूद वॉशरूम पर पड़ी। वो तेज़ी से उठकर वहाँ गई और वज़ू करने लगी। वज़ू के दौरान इसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में अल्लाह का जिक्र जारी था। वज़ू मुकम्मल करते ही वो बाहर आई और बिना जाए नमाज के ही ज़मीन पर सजदा रेज़ हो गई। या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, या रब्बुल आलमीन। इसकी आवाज़ लड़स रही थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। या अल्लाह इस गलासत बड़ी इस जगह से मुझे निजात दे दे। या रहमान मैं कमज़ोर हूँ, मेरे हौसले टूट रहे हैं। या करीम तू ही मेरा सहारा है। इसके अल्फाज में दर्द और तड़प थी। वो सजदे में गिड़गिड़ा रही थी, दिल की गहराइयों से अपनी हिफाजत की दुआ मांग रही थी। या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मुझे इस आजमाइश से निकाल। या अल्लाह मैं तेरे बंदी हूँ, मुझे इस कैद से आज़ाद कर दे। इसकी आंखों से बहते आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे, मगर इसके दिल में अल्लाह की रहमत की उम्मीद अभी बाकी थी। वो जानती थी कि सिर्फ अल्लाह ही इसे इस आजमाइश से निजात दिला सकता है। अचानक दरवाजे की चिड़चिड़ाहट ने इसकी तवज्जो खींच ली, मगर इसने अपना सर नहीं उठाया। शारिक खान नशे में धुत कमरे में दाखिल हुआ। वो जिस इरादे से आया था वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। आगे जो मंजर इसने देखा वो इसकी तवक्कात से बिल्कुल हटकर था। सामने वही लड़की ज़मीन पर बैठे सजदे में गुम आंसू बहा रही थी। इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो तो सिर्फ हिबा का पिछला हिस्सा देकर यहाँ आया था, मगर अब इससे इस फरिश्ते जैसी मासूम लड़की को रोते देखकर एक अजीब सी कैफियत ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। शारिक की आंखों में शर्म उतर आई। वो जो अपनी रात रंगीन करने आया था, इसकी नीयत में तब्दीली आ गई थी। शारिक ने बेख्तियार घुटनों के बल बैठकर हिबा को देखा। हिबा ने झटके से सर उठाया और हैरत से शारिक को देखने लगी। वो जो दुआओं में गुम थी, अचानक इस अजनबी की मौजूदगी ने इसे परेशान कर दिया था। शारिक का चेहरा लाल हो रहा था, आंखों में यकदम नमी थी, जैसे वो अपनी हालत पर शर्मिंदा हो। इसका इरादा यकसर मुख्तलिफ था। जो तमाशा आज हवेली में हुआ था, इसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहता था। इसी इरादे से वो कोठे पर आया था, और जब इसने एक लड़की की
बोली लगते हुए देखी और फिर इसकी पुश्त देखकर वो इस पे माइल हो गया था, मगर अब इसका चेहरा और इसकी हालत देखकर न जाने क्यों उसका दिल बुरी तरह से कांप रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई रोक रहा हो। शारिक ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, निकाह करोगी मुझसे, मेरे साथ चलोगी? वो कहना कुछ और चाहता था और ज़ुबान कुछ और अदा कर रही थी। हिबा सकते में आके इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये शख्स जो अभी थोड़ी देर पहले इसके लिए खौफनाक ख्वाब था, अब इसे निकाह की पेशकश कर रहा है। इसका दिल धड़कने लगा, मगर फ़ौरन इसने खुद को संभाला। इसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक आई। वो सर हाँ में हिलाने लगी। जिल्लत की ज़िंदगी से बेहतर इज़्ज़त की चार दीवारी थी। शारिक ने सुकून का सांस लिया, अपनी जगह से उठा और अपने कंधों पर डाली सफ़ेद मर्दाना शॉल को उतार कर हिबा के ऊपर उड़ा दिया। चलो यहाँ से निकलते हैं, इसने नरमी से कहा और इसकी कलाई थाम ली। हिबा की आंखों में हैरत और तशक्कुर के आंसू थे, मगर वो खामोशी से इसके साथ चलने लगी। शारिक इसे इस गंदगी से निकाल कर बाहर ले आया। सामने ही इसकी लैंड क्रूज़र खड़ी थी। इसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और हिबा को अंदर बैठने का इशारा किया। अभी तक इस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। खामोशी से गाड़ी में बैठकर शारिक ने दरवाज़ा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी जन से भगाता हुआ वो शहर के शोरगुल से दूर अपने फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगा। गाड़ी में खामोशी थी, मगर दोनों के दिलों में मुख्तलिफ जज्बात की जंग चल रही थी। शारिक की नज़रें सड़क पर थीं, मगर दिल हिबा के आंसू और इसकी मासूमियत में गुम था। हिबा की नज़रें बाहर की तरफ थी, मगर दिल अल्लाह की शुक्रगुजारी में मशगूल था। इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इसकी ज़िंदगी किस तरह से पलटी थी। वो तो अपने चचा और चच्ची के साथ एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर चंद घंटों ने इसकी पूरी ज़िंदगी का तख्ता उलट दिया था। रात के अंधेरे में फार्म हाउस की रोशनियाँ धीमी धीमी चमक रही थी। हिबा को एक मुलाजमा के साथ कमरे तक पहुंचाकर शारिक खानज़ादा स्विमिंग पूल के सामने आकर बैठ गया। पानी की लहरें सुकून बख्श नजर आ रही थीं, मगर इसके दिल में तूफान बरपा था। लम्हों में वो तलख यादों में खो गया, जिनसे बचने के लिए वो कोठे पर आया था। खानज़ादा हवेली का वो सबसे बड़ा चश्मो चिराग था। सरदारी की पग इसके सर पर थी, मगर आज का दिन इसके लिए किसी अजाब से कम ना था। दिन भर की थकावट और नशे के असरात के बावजूद इसकी आंखों से नींद बहुत दूर थी। इसकी यादों में सुबह की वो तल्ख घड़ी घूमने लगी, जब पंचायत से वापस लौटते हुए इसने अपनी फूफी रहमत और चाची को अपनी माँ के किरदार पर कीचड़ उछालते सुना था। तुम्हारी माँ एक बद किरदार और घटिया औरत थी। रहमत फूफी की आवाज़ अब भी इसके कानों में गूंज रही थी। इसने अपने शोहर के होते हुए जिना किया था और तुम इसी गुनाह की औलाद हो। शारिक का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया था। वो अपनी जगह पत्थर का हो गया था। दादी जान की चीख इसकी सन्नाटा तारी होती हालत को तोड़ने की कोशिश की। मैं गूंजी, रहमत अपनी ज़ुबान को लगाम दो। मगर रहमत फूफी ने खामोश होने के बजाय मज़ीद जहर उगला। वो इसकी चच्ची ने इसका साथ दिया। माँ जान, रहमत क्या गलत कह बोल रही है? हम सबको मालूम नहीं कि शारिक खानज़ादा कौन है? ये हमारे भाई का बेटा नहीं है। शारिक की आंखें वहशत से सुर्ख हो रही थीं। वो खामोशी से हवेली के दरवाजे पर खड़ा ये सब सुन रहा था, जैसे किसी ने इसे ज़मीन में गाड़ दिया हो। जब दादी जान की नज़र इस पर पड़ी, तुम अपनी जगह पर साख्त हो गई। शारिक कदम ब कदम चलता हुआ दादी जान के सामने आया। इसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों थे। बीजान, ये सब क्या माजरा है? दादी जान ने पहले तो नफ़ी में सर हिलाया। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब बकवास कर रहे हैं। मगर शारिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। खबरदार जो किसी ने मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला। इसकी चीख ने हवेली में सन्नाटा तारी कर दिया था। बीजान, आप मुझे बताएं कि सब क्या है? दादी जान ने लंबी सांस ली, जैसे कई सालों का बोझ एक लम्हे में हल्का करना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ ने गलती की थी शारिक। इनकी आवाज़ में दुख था। इस गलती का ही सिला तुम हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के निकाह में होते हुए हमारे एक मुलाजिम के साथ ताल्लुक़ कायम किया था। तुम इसी मुलाजिम की औलाद हो। शारिक के चेहरे पर हैरत और दुख की लहरें छा गईं। दादी जान ने मज़ीद कहा, तुम्हारा बाप ने इस सदमे को बर्दाश्त नहीं किया और वो मर गया। मैंने सबके मुंह बंद करवा दिए थे कि कोई कुछ ना कहे। तुम हमारे ख़ानदान के वारिस हो, लेकिन अभी औरतें चुप नहीं हो रही। शारिक के अंदर गुस्से और बेबसी का लावा उबलने लगा।
اس کی آنکھوں سے وحشت جھلک رہی تھی۔ وہ حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں ان کا خون ہی نہیں تو وہاں کیوں جاؤں؟ اس نے دل میں عہد کیا اور حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھا شارق خان زادہ ان تمام تلخ یادوں کو دل سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ یادیں کسی زخم کی طرح اسے کچوکے لگا رہی تھیں۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی حویلی واپس نہیں جائے گا۔ وہ ایک نئی زندگی شروع کرے گا جہاں کوئی ماضی کا سایہ اس کا پیچھا نہ کرے۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی رحمت پھپھو اور اس کی چچی اس بات کو اتنے سالوں بعد کیوں اٹھا رہی تھی۔ جس وقت وہ پیدا ہوا تھا نہ رحمت کے گھر پہ اولاد ہو رہی تھی اور نہ ہی اس کی چچی کے گھر۔ یہی وجہ تھی کہ بیچا نے ان سب کے منہ بند کروا دیے، مگر اب رحمت چچی بھی اولاد سے مالا مال تھی اور اس کی پھپھو بھی، اور وہ لوگ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی سرداری کی پگڑی اپنے سر پر سجائیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ اتنے سالوں بعد اس کے قدم ہلا کے رکھ دیے تھے۔ وہ جو اپنی ماں کو ایک اعلیٰ درجے کی عورت سمجھتا تھا، وہ جو ہر ایک کے سامنے اپنی ماں کی مثال دیتا تھا، اپنے باپ کا رتبہ بتاتا تھا، آج ایک ایسے دوراہے پر کھڑا تھا جس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس کو تو معلوم ہی نہیں اس کا باپ کون ہے۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کوٹھے پر آیا تھا۔ اوپر والے کا دیا اس کے پاس سب کچھ تھا اور اس نے یہ سب کچھ اپنے دم پر بنایا تھا، لیکن جب اس نے ہبا کو دیکھا تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ جانے کیوں اسے ایسا لگا جیسے وہ کوئی رحمت کا فرشتہ ہے۔ اگر اسے کوئی ٹھیس پہنچائے گا تو وہ خود بھی جل کر راکھ ہو جائے گا، اور وہ لمحہ اس کے لیے ایسا تھا جس کو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پایا تھا، اور بے خودی کے عالم میں اس کا نکاح کی پیشکش کر چکا تھا۔ اس کو امید تھی کہ وہ نکاح سے انکار نہیں کرے گی، کیونکہ وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی اللہ کی معصوم فرشتہ ہے، اور اس کی سوچنے کی بالکل ٹھیک مطابق ہبا نے پہلی بار میں ہی نکاح کے لیے حامی بھر دی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس غلاظت بھری جگہ سے نکلنا چاہتی ہے۔ اگلی صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ شارق خان زادہ کی لینڈ کروزر فارم ہاؤس کے وسیع لان میں پارک تھی اور اندر ایک سکوت طاری تھا۔ ہبا کے دل میں کل رات کے واقعات کی یادیں تازہ تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی جب ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، شارق صاحب نے پیغام بھجوایا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ اس نے لڑزتی ہوئی آواز میں دہرایا۔ کیا ابھی؟ جی ابھی 1 گھنٹے میں نکاح ہوگا، ملازمہ نے نرمی سے جواب دیا۔ ہبا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ نکاح میں کچھ دن لگیں گے، لیکن اب تو یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا تھا۔ دل میں گھبراہٹ تھی، مگر ایک گوشے میں خدا کا شکر بھی ادا کیا کہ جلد ہی وہ حلال رشتے میں بننے والی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مولوی صاحب اور 2 گواہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ہبا نے سفید لباس پہن رکھا تھا، چہرہ شرم و حیا سے جھکا ہوا تھا۔ شارق خان زادہ کمرے کے کونے میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ مولوی صاحب نے اپنی کتاب کھولی اور نکاح کے کلمات پڑھنے کی تیاری کی۔ بیٹی، آپ کا نام ہبا ہے؟ مولوی صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ ہبا نے لرزتی آواز میں جواب دیا، جی میرا نام ہبا ہے۔ مولوی صاحب نے کلمات دہرانا شروع کیے کہ آپ شارق خان زادہ کے ساتھ نکاح قبول کرتی ہیں؟ ہبا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کی نظریں نیچے تھیں، ہاتھ لرز رہے تھے۔ قبول ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، جس میں جھجک اور شرم جھلک رہی تھی۔ مولوی صاحب نے پھر شارق کی طرف دیکھا۔ شارق خان زادہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شارق نے ایک لمحے کو ہبا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی، چہرہ سپوٹ تھا، مگر آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ قبول ہے، اس نے صاف اور مضبوط آواز میں کہا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے دستاویزات پر دستخط کرواتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے دستخط کیے اور شارق نے اپنے دستخط مکمل کیے۔ نکاح کے بعد مولوی صاحب نے دعا کروائی اور پھر دونوں کو دعا دی۔ شارق نے مولوی صاحب کے جانے کے بعد گہری سانس لی اور پھر ہبا کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اب بھی سر جھکا کر بیٹھی تھی، آنکھوں میں شرم اور جھجک کا رنگ نمایاں تھا۔ شارق نے اپنے سخت تاثرات کے ساتھ اس کے قریب پہنچ کر اسے مخاطب کیا۔ تمہارا نام ہبا ہے، یہ تو معلوم ہے، مگر تم کہاں سے آئی ہو، کون ہو؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی، جیسے وہ بس حقیقت جاننا چاہتا ہو۔ ہبا نے سر جھکائے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں یتیم ہوں، بچپن میں ہی ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، چچا اور چچی کے ساتھ رہتی تھی، مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔
आंखों में खौफ और माजी की तल्ख यादें हो जाईं। शारिक ने सपोर्ट अंदाज में पूछा, बुरी बात करो, तुम्हारा मुकम्मल नाम क्या है? हिबा ने हिचकिचाते हुए सर उठाया, मेरा नाम हिबा अफजाल है। मैं अपने चचा के साथ रहती थी। मगर उन्होंने, इसकी आवाज़ बढ़ाई, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। इनके सामने ही वो दोनों आदमी मुझे उठाकर इस गलीज जगह पर ले गए थे, लेकिन मेरे चचा ने मुझे एक दफ़ा भी बचाने की हिम्मत नहीं की। शारिक ने कुछ लम्हे खामोशी से इसे देखा, फिर बेतासर अंदाज में बोला, मैं तुम्हें यहाँ फार्म हाउस पर नहीं रख सकता। इज्जत हो तुम मेरी, यहाँ बहुत से मर्द मुलाजिम हैं। फिलहाल मैं तुम्हें तुम्हारे चचा के घर छोड़ दूंगा। ये सुनकर हिबा के दिल की धड़कन तेज हो गई। चचा के घर? इसकी आवाज़ में खौफ और बेयकीनी थी। नहीं, वहाँ नहीं। वो सहम गई और फिर शारिक का हाथ थाम कर मुल्तजी नज़रों से इसे देखने लगी। मेहरबानी करके मुझे वहाँ मत भेजें, वहाँ मेरे लिए सिर्फ ज़िल्लत और शर्मिंदगी होगी। आप जहाँ कहेंगे मैं रह लूँगी। अगर आप मुझे रोड पर भी छोड़ देंगे तब भी मुझे मंजूर है। इसकी आवाज़ में सच्चाई और आजिज़ी थी, आंखों से आंसू रवां थे। शारिक ने हिबा के हाथ की गिरफ्त को महसूस किया, लेकिन चेहरे पर कोई तासर नहीं आया। इसने गहरी नज़रों से हिबा को देखा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। ठीक है, तुम्हें चचा के घर नहीं लेकर जाऊंगा, मगर यहाँ भी नहीं रख सकते। मैं तुम्हें अपने फ्लैट पर ले जाऊंगा, इसने फैसला कुन लहजे में कहा। हिबा ने सर हिलाया। इसकी आंखों में हल्की सी रोशनी चमकने लगी, जैसे इसे कुछ सुकून मिला हो। शारिक ने हिबा का हाथ छोड़ा और इसे चलने का इशारा किया तो उन्होंने फार्म हाउस से बाहर कदम रखा, जहाँ शारिक की लैंड क्रूज़र इंतज़ार कर रही थी। शारिक ने खामोशी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हिबा को बैठने का इशारा किया। गाड़ी की नरम सीट पर बैठते हुए हिबा ने आखिरी बार फार्म हाउस की इमारत को देखा, जैसे वो एक ख्वाब था जो अभी अभी टूटा था। शारिक ने दरवाज़ा बंद किया, अपनी जगह संभाली और गाड़ी स्टार्ट की। लैंड क्रूज़र ने फार्म हाउस से बाहर की सड़क पर तेज़ी से रुक किया। दोनों के दरमियान खामोशी का एक बोझल लम्हा तारी था। शारिक की नज़रें सड़क पर थीं, मगर दिमाग में कई सवालात उठ रहे थे। इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ था वो इसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनने देना चाहता था, मगर इसके दिल के किसी कोने में एक नरम एहसास ने जगह बना ली थी। हिबा के चेहरे पर खौफ और उम्मीद का इंतज़ार था, जैसे वो इस नए सफ़र के बारे में खुद भी लाइम हो। गाड़ी की रफ्तार तेज़ थी, मगर दोनों के दिलों में कई सवालात और ख़यालात आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार कर रहे थे। इस सफ़र से महज एक मुकाम तक पहुंचने का नहीं, बल्कि इस ज़िंदगी का आगाज़ था। शारिक गाड़ी रोकते हुए फ्लैट के सामने आया। इसने दरवाज़ा खोला और हिबा को इशारा किया कि वो बाहर निकले। हिबा ने गाड़ी से कदम बाहर निकाले, मगर इसका चेहरा एक ऐसी खामोशी से ढका हुआ था जिसे इसने अपने अंदर कुछ इतने गम भरे हो कि अब अल्फाज इनको बयान न कर सके। शारिक ने गाड़ी से निकलकर फ्लैट के दरवाजे को खोला और हिबा को अंदर ले आया। फ्लैट का मंजर ज़्यादा खुशाइन नहीं था। दीवारों पर धूल और गंदगी जमी हुई थी, फर्श पर बिखरी हुई चीज़ें और एक बेड तरतीबी सी छाई हुई थी। हिबा ने एक लम्हे के लिए अंदर की सूरत हाल को देखा, मगर फिर इसकी आंखों में एक नरम सी मुस्कुराहट छा गई। वो जानती थी कि ये जो भी है एक नया आगाज़ था। वो इसे अपने तौर पर बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। ये इसका घर था और अपना घर वो साफ़ करना बखूबी जानती थी। हिबा ने अपना दुपट्टा जिस्म पर अच्छी तरह लपेटा और फ़ौरन सफाई शुरू कर दी। पहले इसने दरवाजे के करीब पड़ी गंदगी को साफ़ किया, फिर फर्श की तरफ बढ़ते हुए वहाँ मौजूद की बिखरी चीज़ों को एक तरफ किया। इसकी हरकतें तेज़ और मुतय्यन थीं, जैसे वो जानती हो कि इसे क्या करना है। इसकी नज़रें जो कभी गईं तो बस इसका काम था। ये ख़ास तौर से भरी हुई थी। अभी शारिक किसी को बताने ही वाला था कि थोड़ी देर में मुलाजमा आकर ये सब साफ कर देगी, मगर इससे पहले ही इसको काम करता देख इसने टोकना मुनासिब नहीं समझा था। मगर अब वो हद से ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही थी, इसलिए शारिक को खड़े रहना मुनासिब नहीं लगा था और वो फ़ौरन उठा और इसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो इसके करीब पहुंचा, हिबा ने फ़ौरन अपने हाथ से इसका हाथ रोक लिया। शोहर काम नहीं करते, वो सर का ताज होते हैं, मिजाजी खुदा होते हैं। हिबा ने हंसते हुए सर नफ़ी में हिलाया। इसकी आंखों में मोहब्बत की चमक थी और इसकी बातों में खूबसूरत शौकपन था। शारिक कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा। इसके चेहरे पर एक अजीब सी तासुरात थी। इसने हिबा को अपनी आंखों से बाज बुगस के बगैर गौर से देखा
اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے اور اس کی محنت میں گھوم گئیں۔ ہبا نے پھر اپنا کام جاری رکھا اور شارق ایک طرف جا کر بیٹھا خاموشی سے اس کی محنت کو دیکھنے لگا۔ ہبا کے ہاتھوں سے برتنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہ جھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف تھی۔ شارق کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، ایک محبت، بڑی قبولیت۔ وہ جو خاموشی سے محسوس کر رہا تھا، مگر کچھ بھی کہے بغیر بس اس منظر کا حصہ بن گیا۔ بہت الجھا ہوا تھا۔ اپنوں کی بے رخی نے اسے اندر سے مار دیا تھا، لیکن جب سے اس لڑکی سے نکاح کیا تھا، ایک عجیب سا سکون وہ اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کو اتنے پتھریلے انداز میں کام کرتا دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ کسی کی بھی نظروں میں آنے سے پہلے ہی چھپا گیا تھا۔ اس کو کام کرتا دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ آج وہ کھانا وغیرہ نہیں بنا پائے گی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے اور گھر میں ایسا راشن بھی موجود نہیں تھا کہ وہ کھانا اس سے بنواتا، اس لیے وہ خاموشی سے باہر چلا گیا اور کھانا لے آیا تھا۔ شارق نے دروازہ کھولا اور فلیٹ میں داخل ہوا۔ کمرے میں ایک نرم سی تھکن اور دماغ میں کئی خیالات کی سرسراہٹ تھی۔ اس نے کھانا ایک ٹرے میں رکھا اور خاموشی سے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں جیسے ہی ہبا پر پڑیں، اس نے گہری سانس لی۔ ہبا اپنے فرضی عمل میں مگن تھی، نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مکمل سکون اور روحانیت کی ایک ہلکی سی روشنی تھی جو اس لمحے میں سب کچھ واضح کر رہی تھی۔ شارق کی دی ہوئی چادر اس نے پہن رکھی تھی جو اس پر خوب جچ رہی تھی۔ جب ہبا نے اپنی دعا مکمل کی اور سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی نظر شارق پر پڑی، جو خاموشی سے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک گہرا تاثر تھا جسے اس نے اس کے دل میں دستک دی ہو۔ ہبا نے اپنی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پھر کھڑی ہو کر اس کی طرف بڑھی، بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے قریب آ گئی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اس کے چہرے پر پھونک مارے۔ وہ ابھی مڑ کر کھانا پلیٹس میں نکالنا چاہتی تھی جب اچانک اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تم نے میرے چہرے پر کیوں پھونک ماری ہے؟ غلام بنانا چاہتی ہو؟ ان پھونک اور وظیفوں سے اپنا اسیر کرنا چاہتی ہو؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا، شاید وہ اس کا ظرف دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ دھیما مسکرائی تھی۔ میری کیا اوقات جو میں اپنے سرتاج کو غلام بناؤں؟ آپ جیسے شخص کے تو قدموں میں زندگی گزار سکتی ہوں۔ آپ نے جو مجھے زندگی دی ہے، میں اس کا شکریہ ادا اپنے لفظوں میں نہیں کر سکتی۔ آپ میرے سر کے تاج ہیں۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ دل سے بول رہی تھی۔ اس کے لفظ شارق کو اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آپ نے جو احسان مجھ پر کیا ہے، اس کے بدلے تو میں آپ کی غلام بھی بن جاؤں تو وہ بھی کم ہے۔ اس غلاظت بڑی زندگی سے نکال کر ایک عزت بڑی زندگی دینا ہر انسان کے ضرف کی بات نہیں ہوتی۔ آپ کا مقام میرے دل اور میری نگاہوں میں بہت اونچا ہو چکا ہے۔ شارق صاحب، میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ بے باک ہو کر اس کے قریب ہوئی تھی اور بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے اس نے اپنی ایڑیوں کو اونچا کیا اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بڑا بوسہ دے کر فوراً ہی کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ شارق نے آنکھیں بند کر کے اس کے بوسے کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے نکاح کو پورا 1 مہینے کا عرصہ بیت گیا اور اسے 1 مہینے کے دوران ہبا نے اپنی پوری جان لگا دی تھی شارق کا دل جیتنے میں۔ شارق دروازہ کھول کے اندر آیا، اپنے کام سے تھکا ہارا، لیکن جیسے ہی اس نظر اٹھائے سامنے ہی ہبا اپنی عبادت میں مگن تھی۔ شارق خاموشی سے بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی چمک تھی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس 1 مہینے میں زندگی نے ان کے درمیان بہت کچھ بدل دیا تھا۔ اس نے اپنی نماز مکمل کی اور پھر سے سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر شارق پر پڑی، وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ قریب پہنچ کر اس نے آنکھیں بند کی اور اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی اور ابھی پلٹ کر اس کے لیے پانی لینے جاتی جب شارق نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کا دیکھتے ہوئے سوال پوچھا تھا، تم یہ کیوں کرتی ہو؟ سرکارانہ انداز میں سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے سر جھکایا، پھر آرام سے کہا، صاحب کی سلامتی کی دعا مانگ کر آپ پر پھونک مار دیتی ہوں تاکہ آپ اللہ کے حصار میں رہیں، کوئی برائی آپ کے قریب نہ آئے اور آپ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں شامل ہو جائیں۔ شارق نے سر ہلایا اور پھر گہرا سانس لیا۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعا سے میرا دل سکون پائے گا؟ نرم آواز میں جواب دیا، آپ کی نظروں میں جو سکون ہے وہ میں محسوس کرتی ہوں اور یہ میرے لیے سب سے بڑی دعا ہے۔
تمہیں کیسے پتا کہ میری آنکھوں میں سکون ہے؟ وہ دھیما مسکرائی تھی اور اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولی تھی، جن آنکھوں میں میں نے پہلے دن وحشت دیکھی تھی، جن آنکھوں میں میں نے سرخ پن دیکھا تھا، آج ان آنکھوں میں سکون واضح طور پر دیکھ سکتی ہوں۔ شارق نے اس کی طرف ایک دلچسپ مسکراہٹ پھینکی، پھر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ اس کے سوال میں ایک نرم سی چھیڑ چھاڑ تھی اور وہ خود کی آنکھوں میں جواب تلاش کر رہا تھا۔ انہیں اس کی آنکھوں میں گہرا غور کیا، پھر آہستہ سے کہا، اگر آپ محبت نہیں بھی کریں گے، میری جگہ کسی اور کو بھی اپنی دلہن بنا لیں گے، تب بھی مجھے آپ سے عشق رہے گا۔ آپ میری زندگی کا سب کچھ ہیں شارق، میں اپنی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ تم اتنی بے باک کیسے ہو؟ میں تو سمجھتا تھا کہ تم ایک شرمیلی لڑکی ہوگی، مگر محبت کا اعتراف کرتے ہوئے تم بالکل نہیں شرماتی۔ تم بہت کھلے دل کی مالک ہو ہبا، آئی لائک اٹ۔ ہبا نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے کہا، ہاں میں آپ سے محبت کرتی ہوں شارق، اور اس میں شرمانا کیسا؟ آپ میرے محرم ہیں، میرے شوہر ہیں، آپ سے تو میں ہر بات کہہ سکتی ہوں۔ شارق کا چہرہ مسکراہٹ سے روشن ہو گیا اور اس نے فوراً قدم بڑھا کر ہبا کو اپنی طرف کھینچ دیا۔ تم نے وہ بات کہہ دی جو میں سننا چاہتا تھا۔ اس کے بعد شارق نے اس کی پیشانی پر ایک نرم اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا جذبہ تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ہبا کی نرم مسکراہٹ نے اس کے دل کے ہر کونے کو پگھلا دیا تھا۔ اچانک ہی وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اس ایک مہینے کے دوران ہبا نے کئی بار اس کے قریب جانے کی کوشش کی تھی، اس کو تو حق زوجیت دینا چاہا تھا، مگر اس نے کبھی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ مگر آج کچھ مختلف تھا، وہ خود اس کے قریب آ رہا تھا اور اپنے شوہر کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا سر خم کر دیا تھا اور پھر وہ رات ان کے لیے خوشیوں بھری تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور بی جان نے ایک بار پھر شارق خان زادہ سے رابطہ کیا تھا کہ تم لوٹ آؤ، سرداری کی پگ سنبھالو، کیونکہ یہاں کا نظام ان عورتوں نے برباد کر دیا ہے۔ تمہارے چچا، تمہارے کزن سب بہت پریشان ہیں۔ مگر شارق خان زادہ منع کر چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ایک نئی زندگی گزار چکا ہے جہاں صرف امن، سکون اور راحت ہے۔ میں وہاں آ بھی گیا تو سوائے ذلت کے مجھے اور کچھ نہیں ملے گا۔ بے شک میری ماں نے غلط کیا تھا اور اب اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا، مگر اب میں لوٹ کر نہیں آ سکتا، کیونکہ اس وقت جب مجھے سب کی ضرورت تھی، اس وقت صرف لالچ کے تحت مجھے برباد کیا گیا، میری عزت نفس کو توڑا گیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ مجھے ایک ایسی لڑکی سے نواز دیا گیا جس نے مجھے سمیٹ لیا، اور بے شک اگر اس کی زندگی میں ہبا نہ آتی تو ہو سکتا تھا وہ ایک ایسی زندگی کی طرف راغب ہو جاتا جہاں پر سوائے حرام شے کے اور کچھ نہ ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں خدا بہتر لے کر بہترین سے نواز دیتا ہے۔